اچھا، اب یہ قصہ ہے جس کا کہ ہم نے سرسری سا ذکر سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، جس میں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ نے ان کو یاد دلائی تھی اور کہا تھا یاد ہے نا تم نے سبت کے بارے میں کیا کیا تھا، اور وہاں پہ سزا کا ذکر پڑا تھا کہ اللہ نے پھر کہہ دیا تھا ان سے کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم سب جو ہو بندر بن جاؤ، دھتکارے پھٹکارے۔ اب وہی قصہ سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کا مجھے بتائیں ایک جو تھیم چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ کھانا پینا، تو کھانے پینے کا پھر ذکر آیا بنی اسرائیل کا، اور پھر یہاں کھانے کا ذکر آ رہا ہے، مچھلیوں کا ذکر ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو تو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یہ جو وَاسْأَلْهُمْ ہے یہ نہیں ہے کہ ذرا ان سے پوچھیں تو کیا واقعہ تھا، یہ انداز نہیں ہے، بڑی سخت ڈانٹ ہے اس کے اندر کہ پوچھیں تو اسے ہی ذرا ان سے، آپ کسی کو شرمندہ کرنا، امبیرس کرنا، یہ انداز ہے اس کے اندر۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی حرکت کی، ہم کہتے ہیں ذرا پوچھیں کیا کر کر آئے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے یہ تورات یا یہود کی مذہبی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن یہود کو پتہ تھا، انہوں نے لکھا نہیں تھا یہ واقعہ، دوسرے حقائق کی طرح یہ بھی انہوں نے چھپا لیا تھا۔ قرآن میں جب یہ واقعہ بیان ہوا تو مجبور تو ہوئے ہوں گے سوچنے پر کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ کیسے پتہ چلا۔ بہت سے باتوں میں، بہت سے قصوں میں تو یہ الزام لگا دیا کہ آپ نے تورات سے انجیل سے نقل کیے ہیں، نعوذ باللہ پلیجرائزنگ کا الزام لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قصہ تو تھا ہی نہیں، نہ تورات نہ انجیل، تو سوچا تو ہوگا کہ کہاں سے پتہ چلا ان کو۔ تو ظاہر ہے پھر 2+2 تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ نے وحی دی ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے انفارم کیا۔ اب یہ بستی کہاں تھی، اللہ عالم کہاں تھی؟ مفسرین کی تحقیق کے مطابق ایلات نام بتایا جاتا ہے، الف یا لام الف لمبا والا تا، کہا جاتا ہے میڈیٹرینین کے ساحل پر یہ کہیں موجود تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ہی عبادت کے لیے پسند فرمایا تھا کہ تم جمعے کا دن مخصوص کر لو عبادت کے لیے۔ کیا خیال ہے بنی اسرائیل نے سن کے کیا فرمایا ہوگا؟ جی ہاں، سمعنا واتعنا، نہ توبہ کریں، سرشت میں ہی نہیں تھا۔ کیا کہا کہ نہ یہ نہیں، ناٹ دس، ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، ہمیں تو ہفتے کا دن چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہفتے کا دن لے لو، ایز یو وش، ان کی پسند ان کو دے دی، لیکن ساتھ آزمائش بھی اس میں رکھ دی۔ اگر جمعے کا دن یہ ایکسیپٹ کر لیتے تو اس آزمائش میں نہ پھنستے۔ سچی بات ہے، آپ دیکھیں شریعت ہو یا تقدیر ہو، اللہ کے فیصلوں پہ ناراضی رہنا چاہیے، لوپ ہولز نہیں نکالیں، ہچر مچر نہیں کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے بھاگ کر جائیں گے کدھر؟ جتنا اللہ کے قریب رہیں گے شریعت ہلکی رہے گی، جتنا اللہ سے دور بھاگیں گے اتنا ہی پھندا سخت ہوگا۔ سکون اسی کے اندر ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کے پاس کھڑے رہو، بس زیادہ دور نہ بھاگو۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے دور کی بات ہے، واللہ عالم، کوئی مچھیروں کی بستی تھی، 6 دن شکار حلال تھا، ہفتے کے دن بس وہ حرام کر دیا گیا تھا۔ اذ یعدون فی السبت، لیکن کیا کیا پھر انہوں نے سبت کے دن اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، ہیلے بہانے کر کے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ جیسے کہ چربی حرام تھی ان کے لیے، تو کیا کیا تھا، چربی پگھلا کر اس کو بیچنے لگ گئے، کہا کہ چربی حرام ہے نا، یہ تو تیل ہے بھائی، تو تیل آیا کدھر سے؟ وہ اس طرح بہانے بازیاں کر کے، ہیلے کر کے، اور انہوں نے اس کو حلال کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے ہم کو، مسلمانوں کو، کہ دیکھو لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، وہ تم گناہ نہیں کرنا، وہ حرکتیں نہیں کرنا جو یہود نے کی، فتستحلوا محارم اللہ، کہ تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال بناؤ، بأدنى الحیل، چھوٹے چھوٹی ہیلے بازیاں کر کے، فتویٰ فروشیاں نہیں کرنا۔ اور یہ کام ظاہر ایک دن میں تو نہیں کیا ہوگا، ابلیس نے جیسے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے بہکایا ہوگا۔ ہوتا کیا تھا، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، یہ مچھلیاں سبت کے دن ہی ابھر کر سطح پر، پانی کی سطح پر ان کے سامنے آیا کرتی تھیں۔
کیا کہا؟ اچھا سب کا حکم کیا تھا بتائیں؟ کرنا کیا تھا ان کو؟ کرنا کیا تھا؟ عبادت کرنی تھی، رائٹ؟ اچھا یہ مچھلیاں کہاں تھیں؟ عبادت گاہ کے اندر تھیں. کہاں تھیں؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ سبت کے دن مچھلیاں سمندر کے اوپر آ کے اچھل رہی ہیں؟ کیوں نکلے؟ دیکھا کیوں؟ تو آپ یہ دیکھیں، پہلا حملہ نظر کا حملہ ہوتا ہے، حرام پر نظر گاڑنا، وہیں سے پھر وہ تصور بننا شروع ہوتا ہے، امیجنیشن بنتا ہے، امیجنیشن سے خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ایک ڈیزائر بنتی ہے، وہ کریونگ اس کی بنتی ہے، پھر انسان کر بیٹھتا ہے وہ کام. تو جا کے انہوں نے دیکھا ہوگا، پھر لالچ آئی، پھر ہفتے کے دن سیر تفریح انہوں نے کرنی شروع کی ہوگی کہ چلو سوچا ہوگا اچھا چلو عبادت گاہ میں کیا ضرورت ہے، چلو فریش ایئر میں جا کے عبادت کرتے ہیں، چلو سی سائڈ چلتے ہیں، خاک عبادت کریں گے، مچھلیاں دیکھتے رہے. ٹھیک ہے، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ایسے گھیرا ڈالتا ہے شیطان قدم بقدم. پھر حرام کھانے کی طرف رغبت دلائی جو آدم علیہ السلام کو دلائی تھی، وہی میتھڈالوجی. اور جب ان کا رجحان حرام کی طرف ہونے لگ گیا، اللہ نے بھی اور موقع فراہم کی کہ جاؤ دیکھتا ہوں میں بھی تم کرتے کیا ہو. رفتہ رفتہ انہوں نے سب کا قانون توڑ ہی دیا. تو ان کی جو اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ان کی مچھلیاں سبت کے دن آتی تھیں، پانی سے اچھل اچھل کے باہر آتی تھیں. وہ یوم لا یسبتون لا تاتیہم، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا نہیں آتی تھیں. ایک تو یہ پتہ چلا کہ مچھلیوں میں بھی کچھ حص ہوتی ہے کہ آج ہمارا شکار نہیں ہوتا. جیسے ہم نے دیکھا نا لاک ڈاؤن میں یہ وائلڈ لائف کتنی بڑھنے لگ گئی، ٹریفک کم ہوا تو وہ جانور زیادہ آنے لگ گئے. تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا، اتنی حص ان کے اندر ہے کہ آج ہمارا شکار نہیں ہوتا، تو وہ آتی تھیں زیادہ. اور کیا پتہ چلا؟ حیتانہم پہ غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے ان کی مچھلیاں تھیں انہی کے نصیب میں، ملتی انہی کو، حلال سے ملتی، نصیب میں تھیں، اللہ نے تقدیر میں لکھنی تھی. چوائس صرف کیا ہے، آزمائش کیا ہے میری اور آپ کی کہ ہم راستہ اختیار کریں حلال سے یا حرام سے. دیٹس اٹ. کوئی لڑکا کوئی لڑکی پسند آ سکتی ہے، اچھی لگ سکتی ہے، اچھا لگ سکتا ہے، پسند کرنا کوئی حرام نہیں. اب راستہ ہمارے سامنے، حلال کے ذریعے حاصل کرتے ہیں یا حرام؟ اگر قسمت میں ہے تو حلال کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گا، اور قسمت میں ہے تو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں گے. ایک میں گناہ ہے، ایک میں ثواب ہے. کبھی ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے تقدیر کے بارے میں، کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں حرام کے ذریعے حاصل کر سکتی ہوں، حلال سے تو ملے گا نہیں. اگر نہیں ملے گا تو نہ حرام سے نہ حلال سے، اور اگر ملنا ہے تو وہ حلال سے بھی ملے گا. تو جب ملنا ہے ہی حلال سے تو حرام کی طرف کیوں جائے انسان؟ تو یہ تقدیر پر ایمان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کتنے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. ان کو ہوتا کہ ہماری تقدیر میں ہوں گی نا تو کل بھی آ جائیں گی، کوئی بات نہیں، لیکن نہیں، ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہو گئی. کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم نے آزمایا ان کو. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. کیوں انہوں نے رجحان کیا، کیوں اس طرف وہ چل پڑے. چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.